مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الاول اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور خوش نصیب عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل روزے رکھ کر، نفلی روزوں کا اہتمام کر کے، ذکر و اذکار کر کے، درود خوانی کا سلسلہ کر کر، درود پاک پڑھ کر الحمدللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرما۔ یہی وہ مہینہ ہے ناظرین کہ جس میں الحمدللہ عز و جل اس مہینے کی 12ویں شب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں۔ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آج سلسلے کی ابتدا میں جو عمل آپ کو بیان کرنا ہے وہ ہے خوش رہنے کا روحانی علاج۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ خوشی یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ اچھا، خوشی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو تو ہی خوشی حاصل ہوگی، ہمارے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہو تو ہی خوشی حاصل ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ خوشی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، خوشی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت خوشی بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی قلبی سکون نصیب فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، پورا سال خوش رہنے کا وظیفہ، ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے خوشیاں ملیں اور ہمیں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غموں سے ہمارا واسطہ نہ پڑے۔ لیکن خوشی اور غمی چونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں خوش رہنے کا وظیفہ، اور یہ عمل جو ہے میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ عمل ناظرین یہ کرنا ہے 12 ربیع الاول کے دن۔ جی ہاں، جو کوئی 12 ربیع الاول کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مبارک نام 7 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے وہ پورا سال خوش رہے گا۔ تو وہ اسما کون سے ہیں، وہ مبارک نام کون سے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے، چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے گا۔ اور 12 ربیع الاول کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے اب آپ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو اول و آخر درود پاک ہم نے پڑھنا ہے اس عمل کے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا اللہ 7 مرتبہ، یا رحمان 7 مرتبہ، یا غفور 7 مرتبہ، یا رحیم 7 مرتبہ، یا حنان 7 مرتبہ، یا منان 7 مرتبہ، یا دیان 7 مرتبہ، یا سبحان 7 مرتبہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام پاک ہیں، تو یہ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، خاص 12 ربیع الاول کے دن۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے پورا سال آپ خوش رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس روحانی علاج پر ضرور عمل کیجئے گا۔ 12 ربیع الاول کی الحمدللہ عز و جل آمد ہے، تو نیت فرما لیجیے آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں۔ گھر کا ایک فرد نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل خاص 12 ربیع الاول کے دن ان مبارک ناموں کا ضرور ورد کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں ہم کہ اللہ پاک دنیا کی خوشی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہمارے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں جوڑ ہیں تو ان میں درد ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھنا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں تو وہ بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ اگر بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ خود پڑھ کر جو ہے یا غنیو آپ بچوں کے جہاں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں کا درد ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا جوڑوں کے درد، جسمانی درد سے حفاظت کا، جسمانی درد سے نجات کا روحانی علاج۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی جسمانی درد میں، جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے اور کسی بھی مرض میں مبتلا ہے درد کے حوالے سے، تو اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کیجئے گا۔ آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، اللہ نہ کرے کوئی ہوتا ہے نا بعض اوقات بتاتے ہیں کہ بھئی آج میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ وظیفہ بھی ان کو بتا دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ان کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ طبیعت اصل میں صحیح نہیں رہتی، استخارہ کروانا ہے۔ جی میرا نام ہے عمران علی، والدہ کا نام جنت۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ عمران بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا آپ، اور جو روحانی علاج، جو وظائف جو آپ کو بتائے جائیں تو اس کے مطابق آپ عمل بھی کیجیے گا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی میرا نام صداقت علی ہے، شادی کی بہت رکاوٹیں ہیں، تو میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا کافی عرصے سے، اور جو کام کرتا ہوں وہ لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس میں۔ شادی میں رکاوٹیں ہیں اور کام میں بھی آپ کے نقصان ہو رہا ہے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد مظہر ہے، والدہ کا نام ریحانہ، اور میں جو ہے نا تقریباً 2017 سے 2021 ہو گیا ہے اور بیمار رہتا ہوں کافی، تو مجھے اس کے بارے میں آپ سے استخارہ کروانا تھا کہ کیا معاملہ ہے، ذرا بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ 2 سال ہو گئے، کی جاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ سر حیدر موین، والدہ کا نام ہے کوثر پروین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ جی میرا نام دانیال مشتاق ہے، ایک چھوٹی سسٹر ہے لیبا مشتاق، اور والدہ کا نام تسلیم بیگم ہے۔ وہ جب چلتی ہے نا تو چلتے چلتے کبھی ایک سائڈ گر جاتی ہے، کبھی دوسری سائڈ۔ ڈاکٹر سے بھی اس کا بہت علاج کرایا پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اس کا کوئی روحانی علاج یا استخارہ کرنے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ ہماری دکانیں ہیں، اس کا استخارہ نکلوانا ہے، اور وہ دکانیں 2 سے 3 مہینے کی تعداد میں چلتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرا نام محمد شاہد ہے اور میری والدہ کا نام خاتون بیگم۔ اچھا، جو میں آپ کی کال سے سمجھا ہوں کہ آپ نے کسی کو دکان دی ہوئی ہوگی کرائے پر نا، اب جس کو دیتے ہیں تو اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل شاہد بھائی ابھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا آپ۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کال کی ہیں، ان کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ ڈائری قلم بھی رکھیے گا، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی صداقت نام تھا ان کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی میں ایک تو ان کی رکاوٹیں، ایک تو یہ مسئلہ، 2 مسئلے تھے ان کے، ایک تو شادی میں رکاوٹ ہے، اچھا دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کام میں بھی جو ہے نا ان کے نقصان ہو رہا ہے،
جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ یوں سمجھیے دونوں مسائل ایسے ہیں کہ یہ ایک تعداد ہے جو ان مسائل میں بیچاری مبتلا ہے. اللہ پاک سب کی خیر فرمائے. تو کیا عمل کیا جائے؟ پہلے تو شادی میں رکاوٹ دور کرنے کا کوئی عمل ارشاد فرمائیے. یہ صداقت بھائی دونوں مسائل آپ نے جو پیش کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے. اس کو بغور سماعت کی بھی کیجیے گا اور کوشش کریں اس کو لکھ بھی لیں اور اس کو پڑھنے کی جس طرح ترکیب بتائی جائے اسی انداز سے اس کو پڑھیں گے. پہلے آپ کا جو مسئلہ تھا وہ شادی میں رکاوٹ کا ہے. تو شادی میں رکاوٹ کے لیے ایک تو پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے، اس رکاوٹ سے، ان آزمائشوں سے، اس پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے اور جلد از جلد خیر کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے. تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پورے سورہ مبارکہ آپ نے 41 دن پڑھنا ہے. اس کا طریقہ کار ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنی ہے. 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھیں گے اور اس طرح اس کو 90 دن تک آپ نے مکمل کرنا ہے. ایک دن پڑھیں گے 41 مرتبہ، پھر اسی طرح دوسرے دن پڑھیں گے، بیچ میں گیپ نہیں آنے دیں گے بلکہ 90 دن تک پڑھنا ہے. 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. 90 دن سے مراد یہ کہ 3 مہینے تک اس عمل کو جاری رکھیں، لیکن گیپ نہیں آنا چاہیے بیچ میں. اب بالفرض اب بیماری کے معاملات ہیں، کبھی مصروفیت ہو جاتی ہے، کبھی خوشی غمی کی تقریبات میں جانا پڑ جاتا ہے، طبیعت کے بھی کچھ بعض اوقات ہوتا ہے. بالفرض اگر ناگا ہو گیا نہیں پڑھ سکے یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ نہیں پڑھ سکے وظیفہ، اب کیا پھر نئے سرے سے دوبارہ اس وظیفے پر عمل اس کو 90 دن ہی مکمل کرنا ہے. 90 دن تک؟ جی 90 دن تک کرنا ہے. اگر بیچ میں معاملات ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے، ترکیب بن جائے گی، کوئی منگنی وغیرہ کے معاملات ہیں یا کوئی شادی کا پیغام آ جائے گا، دیگر معاملات، تو اس کو پھر بھی ہم نے 90 دن تک مکمل کرنا ہے. 41 اگر اس دوران منگنی ہو جاتی ہے، کہیں سے اچھا رشتہ آ گیا بھائی، جی کہیں سے کسی نے بتا دیا کہ اچھا رشتہ ہے، کہیں بات طے ہو گئی، تب بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑیں. وظیفے کو چھوڑنا نہیں، اس کو مکمل کرنا ہے 90 دن تک. 90 دن تک جاری رکھیں. جی 90 دن تک صحیح ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر 90 دن پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کو جلدی خوشخبری بھی مل جائے گی اور جلد از جلد ان کی شادی بھی ہو جائے گی. تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں اس وظیفے پر؟ اسلامی بہنیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں لیکن وہ مخصوص ایام میں. اس کا جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، تو جب اسلامی بہنیں اگر اس کو کریں گی جن کے رشتے نہیں آ رہے، شادی نہیں ہو رہی، اس طرح کے معاملات کا شکار ہیں وہ، تو پھر وہ قل کا لفظ نہیں پڑھیں گے مخصوص ایام میں. تو قل کا لفظ ہٹا کر هو اللہ احد اللہ الصمد اس طرح یہ 90 دن پورا کریں گی، گیپ بیچ میں ایک دن کا بھی نہیں دینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد جلد ان کے مطلب شادی کے پیغامات آ جائیں گے. اور اس وظیفے کو جب یہ پڑھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، جب ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا جائے تو یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ اس وظیفے کو بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے. اچھا ناظرین، یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا یہ جسے شادی کرنی ہے تو وہی خود اس وظیفے پر عمل کرے. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے کسی کو یہ مشکل لگ رہا ہو عمل نا، اب بھئی 3 مہینے کا تو آپ نے عمل بتا دیا اور 3 مہینے تک پابندی نہیں کر سکتے، یا ہوتے ہیں بعض اوقات مسائل، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی آسان سا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ آسان سا ہو کہ یہ وظیفہ کر لیا جائے. کافی سارے ہوتے ہیں روحانی علاج، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کر سکتے تو ان کی جگہ ان کے والدین یا والدہ یا کوئی ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتا دیں، ہم اس عمل کو کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب بن جائے تاکہ وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا لطیفو، ماشاءاللہ یا لطیفو. اب اس کو اس انداز پہ پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، والد صاحب یا والدہ صاحبہ جو بھی ہیں، نماز 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو، 100 مرتبہ یا لطیفو، 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد شادی کے لیے اچھا پیغام آ جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سمجھ. تو دونوں ہی روحانی علاج ماشاءاللہ آپ نے بتا دیے. اگر پہلے والا وظیفہ جو آپ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص والا، کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو اس پر عمل کر لیں. خاص طور پہ ہمارے صداقت علی بھائی وہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ماشاءاللہ. جلد ترکیب. تو ناظرین دونوں ہی روحانی علاج آپ کے سامنے ہیں، تو دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے لیے آسانی سے مستقل مزاجی پابندی کے ساتھ کرنا آپ کے لیے آسان ہو تو اس پر آپ عمل کیجیے گا. روحانی علاج بھی ہو گئے. اچھا یہاں ایک مشورہ بھی میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں. دیکھیں اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے نا، بھائی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اب روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذ بھی حاصل کر لیں.
گلے میں پہنے، الحمدللہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور صداقت علی بھائی کا ایک اور مسئلہ تھا، دوسرا بھی تھا ان کا، جی کام پورے نہیں ہوتے، ہاں نقصان ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ جی تو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے یا مؤخرو، اچھا یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی ترکیب بنائیں، جی۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے اور اس کا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ برکت بھی ہوگی، ان کا دل بھی لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے یا کس وقت یہ وظیفہ کیا جائے؟ جی دن میں کر لیجئے، دن میں کر لیں یا کوئی بھی ایک نماز کر لیں، اس کے بعد زور کی نماز کی ترکیب بنا لیں۔ پڑھیں، لیکن یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، حضور دل کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام جائز کام یہ پورے ہو جائیں گے الحمدللہ سے۔ تو وظیفے پر بھی عمل کرنا، اور ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی تجربہ کار سے مشورہ کر لیں اور مشورہ کر کے پھر آپ اس کام کو لے کر چلیں۔ بعض اوقات ناظرین لیکن کبھی خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کبھی خود کی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، بے توجہی کے، اسی طرح لاپرواہی کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کام میں نقصان ہو رہا ہوتا۔ اگر خود کی غلطی ہے، اگر خود کی کمزوری ہے، خود کی لاپرواہی، سستی کے معاملات ہیں، تو اپنی ان کمزوریوں کو، سستیوں کو، لاپرواہیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ اولاً اس وظیفے پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام پورے ہو جائیں۔ اور اس وظیفے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا اس کے تمام جائز کام پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تو ہمارے عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ پھر ساتھ میں ہمارے مظہر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے بھی اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میں 2017 سے اب تک بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور استخارہ بھی کیجیے۔ دیکھیں آپ کا اور عمران بھائی آپ کا دونوں کا الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسے عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، بلکہ 2 روحانی علاج، کیونکہ ایک ہمارے جیسے مظہر بھائی کی قول تھی، آپ نے 2017 سے کہا کہ 2017 سے اب تک میں بیماری کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جو دائمی مریض ہو نا، دائمی مریض یعنی جو مستقل بیمار رہنے والا ہو، تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور عمران بھائی آپ نے بیماری کی نوعیت تو نہیں بتائی تھی، اب بیماری سے حفاظت کے لیے آپ نے روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ پڑھ کر آپ پر دم کر دے۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے حیدر معین بھائی، کہ بتایا آپ نے کہ 2 سال ہو چکے ہیں اور جاب نہیں ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ، کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ آپ اختیار کیجیے گا۔ محنت میں عظمت ہے، حرکت میں برکت ہے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، یا آپ نوکری ملنے کا روحانی علاج، جاب ملنے کا روحانی علاج، جو بے روزگار ہیں تو وہ اس وظیفے پر ضرور عمل کیجیے گا۔ دیکھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، جو آپ کو آسانی سے آپ عمل کر سکیں، تو آپ کسی بھی نماز کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد پھر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے حصول روزگار کے لیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی نوکری لگ جائے گی، آپ کو جاب مل جائے گی۔ کوشش آپ کیجئے گا، اس عمل پر بھی آپ اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا۔ دیکھیں فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے،
اور یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا، اولاً فرائض اور واجبات کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، پھر ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا، لائبہ نام آپ نے بتایا تھا کہ چلتے چلتے جو ہے نا یہ گر جاتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کمزوری کے معاملات ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ، جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی ان کی یہ کیفیت ہو نا تو 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شاہد نام ہے، آپ نے کہا کہ میری ایک دکان ہے، جب میں کسی کو کرائے پر دیتا ہوں تو اس کا کام نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ دکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دکان خالی رہتی ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا یہ ایک ذریعہ معاش ہوگا، آپ کا عمل کام چلے۔ تو دیکھیں استخارے میں تو الحمدللہ عز و جل بہتر آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، یہ آزمائش بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ اور ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو آپ کی دکان ہے نا، تو ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں گے اور سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر، اب آپ اس کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یا آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام بھی چلے گا، دکان میں برکت بھی رہے گی۔ اسی طرح آپ چاہیں تو دکان میں سورۃ البقرہ یہ ایک مرتبہ بابا سے بلند پڑھ لیجیے، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل دکان میں بھی آپ کے برکتیں رہیں گی۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، استخاروں کے جوابات جو آپ کو بتائے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قولز شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قولز چلائیے گا۔ عبداللہ سی میرا نام ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہفتہ ہو گیا نا، میری طبیعت بڑی نا عجیب سی رہتی ہے، تو پتہ نہیں، بخار بھی چیک کروایا تو ٹائیفائڈ مجھے بتا رہے ہیں، لیکن وہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے، عجیب سے خیالات ہوتے رہتے ہیں۔ والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا نام ہے محمد، والدہ کا نام ہے سرور خاتون، سر استخارہ کروا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ جلال عبداللہ نام ہے میرا، والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے، زمین میں نے خریدی ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ اسے رکھوں یا بیچ دوں۔ زمین آپ نے خریدی ہے، اب بیچنا چاہ رہے ہیں، بیچنا بہتر ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اکثر، تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کیا پرابلم ہے، انہیں کوئی مطلب فزیکل پرابلم ہے یا کوئی جادو وغیرہ کس طرح کا وہ سین ہے۔ ان کا نام شائستہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شفقت۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ دادو کو نظر نہیں آتا، کوئی علاج بتائیں نا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک آپ کے دادا جان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو روشن و منور فرمائے، تیز ہو جائیں، اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو بتاتے ہیں، یہ کیا عمل کیا جائے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، روشنی تیز ہو جائے، یا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ بھئی کمزور ہو گئی ہے نگاہ، تو کیا عمل کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو جلد جلد بہتر فرما دے، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ روحانی علاج بھی سنتے چلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام یا نور ہو۔ نمازیں جو بھی 5 نمازیں ہیں، نمازوں کا ادا کر لیجئے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، 11 مرتبہ یا نورو پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے پوروں پر دم کیجئے، اور دم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں پر تھوڑی دیر کے لیے لگا لیں۔ اس عمل کو روزانہ کرتے رہیے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کے جو بستے وغیرہ لگائے جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، روحانی علاج کے، تو ان بستوں پر جا کر یہ بہت ہی پیارا ایک وہاں پہ تعویذ ملتا ہے، جس کا پانی عرق گلاب میں ڈال کر پھر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے اور آنکھوں کو دھویا جاتا ہے۔
تو اس تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جا کر وہ تعویذ بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ یا نوروں کا ورد بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنکھیں بہتر بھی ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے آنکھوں کے اگر کوئی مسئلہ ہے تو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرا لی جائے، تاکہ آنکھوں میں کوئی اگر اس کے آپریشن کے معاملات ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس کو مطلب میڈیکلی طور پر بھی اس کو درست کیا جا سکے. یعنی اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ رجوع کریں. جی جی. اچھا، یہاں یہ بھی ایک عمل اور عرض کرتا چلوں ناظرین کو. اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ نابینا نہیں ہوگا. عمل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی، اچھا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. اب آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچے نا، ولا يؤوده حفظهما، تو اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں. اب یہ جو لفظ ہے ولا يؤوده حفظهما، یہ 11 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے. یعنی ہاتھوں کی انگلیاں یہ آنکھوں پر رہیں گی. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما، یہ 11 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا پھر آخر میں 11 مرتبہ پوری ہو جائیں تعداد، اب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اچھا پڑھنے کے بعد آپ آنکھوں سے انگلیاں ہٹا کر دم کریں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر. اب دوبارہ اپنی آنکھوں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل کبھی وہ نابینا نہیں ہوگا. آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی. اس کے مطابق عمل کیجئے گا اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ اس کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے عبدالعظیم بھائی، آپ نے کال کی کہ گھبراہٹ مجھ پر بہت زیادہ اور خیالات بھی آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وسوسے بھی آتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے. دیکھیں عبدالعظیم بھائی، عبداللطیف نام بتایا تھا، معذرت عبدالعظیم نہیں عبداللطیف نام بتایا تھا. تو عبداللطیف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا معاملہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ عمل آپ کیجیے گا، آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی، آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی، آپ کی بے سکونی اور یہ جو خیالات دماغ میں آ رہے ہیں نا، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. روحانی علاج کیا ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے. ایک تو 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. یہ جو عمل آپ کو عرض کیا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جو عمل عرض کیا گیا. اور اس وظیفے کی ایک برکت یہ ہے کہ 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں. جی 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الناس، آخری جو سورت ہے نا قرآن پاک کی، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے. آپ کے خیالات، آپ کے وسوسے، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا مصروف رکھیں. فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا، اب اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آئیں گے، تو یہ لازمی سی بات ہے اب اس کو بے چینی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، بے چینی طبیعت میں ہونا شروع ہو جائے گی. اس طرح کی جو ہے پھر یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اس کا بہترین ذریعہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دینی کاموں میں مصروف ہو جائیں. مدنی قافلے میں سفر کر لیں. طبیعت میں الحمدللہ آپ کو ایک سکون، ایک طبیعت میں آپ کے ایک یوں سمجھیے کہ ایک اطمینان آ جائے گا. الحمدللہ آپ عمل کریں. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر سے دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے. 10 11 12 ربیع الاول شریف آپ مدنی قافلے میں منائیں اور خوب برکتیں لٹیں. الحمدللہ عز و جل آپ
سفر کریں پھر آپ اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنی کیفیت کے بارے میں بتائیے گا. ایک سکون ہوگا طبیعت میں، ایک اطمینان ہوگا، ذہنی قلبی سکون الحمدللہ عز و جل حاصل. یہ گھبراہٹیں سب انشاءاللہ عز و جل سرکار کی ولادت کے صدقے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. یہ ہمارے جلال عبداللہ بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زمین میں نے خریدی، اب میں بیچنا چاہ رہا ہوں. تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ بیچ سکتے ہیں. ظاہری معاملات اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا، شائستہ نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا، کہ کافی عرصے سے طبیعت خراب ہے، تو ان کے ساتھ فزیکلی کوئی پرابلم ہے یا کوئی جادو، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ ہے. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی جادو، بندش، عملیات، اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے. یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے والدین کی خدمت کرنا، اور دنیا اور آخرت میں مقام، مرتبہ، کامیابی، بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوب والدین کی خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے. ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ کی والدہ چاہیں تو خود پڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو آپ بھی پڑھ کر والدہ پر دم کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی. 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد یہ پانی آپ والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور والدہ کی صحت یابی کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، والدہ کو استعمال کروائیں تعویذات عطاریہ. دنیا فیض پا رہی ہے الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کریم کے تعویذات سے، تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا، آپ بھی ضرور حاصل کیجئے گا. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا. دیکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں میسیجز، کافی سارے ناظرین کے جمع ہوئے ہیں میسیجز. تو ان کے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ میری نانی ہے اور یہ تقریباً بیمار رہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وظیفہ کریں. جی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ اجلا نافع عطا فرمائے. تو انہیں خود چاہیے کہ اول آخر درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پانی پر بھی دم کر کے پئیں، اس سے بھی شفا ہوگی، اور خود دم کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی برکت حاصل ہوگی. تو یا سلاموں کا ورد رکھیں، اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں، اور پانی پر بھی دم کر کے اس کو پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد صحت اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا، یہ ایک معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے یہ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو پہلے اسباب پر دیکھیں، اس پہ مطلب تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی باتیں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، گھر میں نماز وغیرہ کی پابندی نہیں ہو رہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہو. کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوتی، وہاں پر شیطان اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے، اور اس طرح پھر بے برکتیاں آ جاتی ہیں، آپس میں کدورتیں بڑھ جاتی ہیں، اور شیطان رکھنے ڈالتا ہے، اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑے اس طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں. صحیح. لیکن اگر پھر بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ایسے معاملات چل رہے ہیں گھر میں کہ نہیں شفا مل رہی، آپس میں نہیں ایک دوسرے کے دل مل رہے، تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو یہ پڑھتے رہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودودو. یا ودودو یہ 1001 مرتبہ 1001 مرتبہ نمک پہ، جو لاہوری نمک ہے اس پہ دم کر لیجئے، اور دم کرنے کے بعد گھر میں رکھ لیں. اور کھانے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی شربت وغیرہ بنائی جائے، یا پھر اسی طریقے سے کسی اور کام میں جس میں گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، تو آٹا ہے تو اس میں ڈال لیجئے. تو اس نمک کو استعمال کروائیے. جیسے گھر میں کھانا سالن وغیرہ بن رہا ہے اس کے اندر ڈال دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب سب لوگ کھائیں گے آپس میں، مطلب انشاءاللہ تعالیٰ پھر محبتیں بھی بڑھیں گی، کدورتیں بھی دور ہوں گی. اور اس کو مطلب اسی انداز پر استعمال کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یا وہابو اور یا ودودو اس کا ورد بھی رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ علی، آپ نے ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی کہ پہلے اولاً ہم اپنے گھر کے حوالے سے غور و فکر کریں کہ کہیں اللہ پاک کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے نا.
جہاں اللہ پاک کی نافرمانی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر پھر بے برکتیاں، آپس میں لڑائی جھگڑے یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل گھر میں محبتیں قائم ہوں گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا ودود وہ آپ نے فرمایا، تعداد کتنی مرتبہ؟ 1001 مرتبہ. 1001. اس کا کوئی دن بھی مخصوص ہے؟ جی، اگر یہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور پھر نمک بھی لاہوری والا ہو، مطلب وہ جو ڈیلے کا نمک ہوتا ہے اس کو پیسا جائے، پیسنے کے بعد اس پر دم کیا جائے، اس لاہوری نمک پہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. صحیح ہے. اچھا بالفرض اگر جیسے بعض اوقات جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، یعنی ایک بھائی فلاں گھر میں رہتا ہے، ایک بھائی کا گھر وہاں پر ہے اور ایک کا گھر وہاں پر ہے، لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں نا، تو اب بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ کھانے میں ملا کر یا کسی طرح حکمت عملی کے ساتھ ان کو کھلا دیا جائے، اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اب پھر کس وظیفے پر عمل کیا جائے؟ ایسا کوئی عمل اس معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور وظیفہ ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو ایک دوسرے سے دل ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اور ایک دوسرے کا ادب و لحاظ بھی رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو. اگر کوئی دوسرے سے جھگڑا ہے، وہ معاملات طے نہیں ہو رہے، بات چیت نہیں ہو رہی، تو یہ یا عزیزو 41 ٹائم پڑھ کے 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے. ہم اپنے اوپر دم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب سامنے والا ہمارے نزدیک آئے گا یا ہماری باتیں وغیرہ اس تک پہنچیں گی تو اس کا دل نرم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور گھر امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب قدورتیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے، اور عملی علاج بھی ہم کرتے رہا کریں. اس کا وہ کیا؟ قوت برداشت اپنے اندر ہم پیدا کریں، صبر و تحمل، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں. بھئی اگر سامنے والے کی غلطی ہے ان کو معاف کر دیں، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں. تو اسی طرح الحمدللہ عز و جل معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور جو عمل آپ کو بتائے گا اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہے. 2 روحانی علاج کے حوالے میسیجز تو کافی سارے ہیں. اچھا ایک ان کا کافی یہ میسیجز آئے ہیں اس حوالے سے کہ جو خوش رہنے کا روحانی علاج بتایا گیا تھا وہ دوبارہ بتا دیجیے. تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، پورا سال خوش رہنے کا روحانی علاج. جو کوئی 12 ربیع الاول کو، خاص 12ویں تاریخ کو 12 ربیع الاول کے دن اللہ پاک کے یہ مبارک نام 7 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ پورا سال خوش رہے گا. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، یا اللہ 7 مرتبہ، یا رحمانو 7 مرتبہ، یا غفورو 7 مرتبہ، یا رحیمو 7 مرتبہ، یا حنانو 7 مرتبہ، یا منانو 7 مرتبہ، یا دیانو 7 مرتبہ، یا سبحانو 7 مرتبہ. تو یہ تمام نام 7 مرتبہ پڑھنے ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس پورے عمل کے اول و آخر درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال خوش رہیں گے. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی میرے اکثر گھٹنے میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ پیلیے کا روحانی علاج بتا دیں. کینسر کا روحانی علاج بتائیے. جی کینسر کا روحانی علاج، گھٹنوں میں درد کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. ایک تعداد ہے. اب پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ بھائی بڑی عمر کے جو افراد ہیں 70 سال 80 سال اس عمر میں جا کر ہو جاتا ہے، اور جو جسمانی تقاضے ہیں، اور عمر کا بھی ایک ہوتا ہے کہ بھائی اس عمر میں آ کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو نوجوانوں کے بھی کسی کے گھٹنے میں درد ہیں. روحانی علاج کے بستوں پر آتی ہے ایک تعداد، بتاتے ہیں کہ بھائی گھٹنوں میں درد ہے. بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی کیا عمل کیا جائے، کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جو ویڈیو کال میں ہم نے ابھی دیکھا ہے، اس میں جس ایج لیمٹ کے اسلامی بھائی تشریف لائے نا، اس میں تو پھر یہ ہے کہ گھٹنے کا عمل جو تکلیف کا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. جی لیکن ایک تعداد ہے آج کل نوجوانوں کے بھی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے. جی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ روحانی علاج پیش کرتے ہیں. باقی اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کروا لیجئے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. ہو سکتا ہے گھٹنے میں
بعض دفعہ لعاب وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے مطلب پٹھے کھنچ جاتے ہیں دیگر، وہ تو آپ مطلب اس طرف دھیان رکھیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے، اس پر بھی عمل کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الحمدللہ، میرے شیخ طریقت امیر سنت کے بہت پیاری 40 روحانی علاج کتابچہ ہے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، جس کو یہ تکلیف ہو گھٹنے کی، تو گھٹنے میں یا کہیں بھی جوڑوں میں تکلیف ہو تو اس کو کنٹینیو پڑھتا رہے، مسلسل پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی برکت سے تکلیف کم بھی ہوگی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر درد بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی۔ اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد ہاتھ پر دم کر لیجئے، دم کرنے کے بعد جہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اس پہ پھیر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اسی وقت درد ختم ہو جائے گا یا جاتا رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر ایک مشہور علاج ہے جو ڈوری والا عمل کہلاتا ہے، تو اس پہ بھی دم کر کے وہاں سے بستے سے دیا جاتا ہے، تو تکلیف والی جگہ پر آپ بھی دم کرتے رہیے، اور ساتھ ساتھ وہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جو عمل بتائیں اس کو بھی کیجئے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ دو روحانی علاج یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو چلتے پھرتے پڑھنے والا ہے یا غنیو، اور دوسرا کیا ارشاد یا مغنی، یا مغنیو، جی جی، یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اس کو درد کے مقام پر پھیرنے سے۔ اچھا، یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ پیلیا یرقان ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہاں پر میں ناظرین کو میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں، تو دوپہر کے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے، صحیح خواہ جو درست مخارج کے ساتھ، جو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، آپ پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیں۔ اچھا، اگر آپ کے تلفظ درست ہیں ماشاءاللہ، آپ قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو آپ خود ہی پڑھ کر کھانے پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ مریض کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل یرقان، ہیپاٹائٹس، پیلیا سے حفاظت رہے گی۔ تو یہ تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ آخر میں ایک اور سوال تھا، ویڈیو سوال کہ کینسر کے حوالے سے جی جی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ کریم اس موذی مرض سے بھی شفا عطا فرمائے، جن کو یہ تکلیف ہو گئی ہو تو وہ ہمت بھی رکھیں، اور بعض اوقات سوچ کے وہ ٹینشن اتنی لے لیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل مطلب یہ کہ اگر کوشش کی جائے، علاج کروایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شفا دینے والی اللہ کریم کی ذات ہے، تو آپ کوشش کریں، آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرتے رہیں تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلو، صرف کینسر ہی کیوں، جی جی، دیگر جو بیماریاں ہیں، بعضوں کا ایک تعداد ایسی ہے کہ وہ اب کسی کو بخار ہو گیا، اب ہیپاٹائٹس کی ابھی بات چلی تھی، کسی کو ہیپاٹائٹس، اب وہ سوچ رہے ہیں، کوئی کسی کو ڈائلسس ہو رہی ہے، کوئی گردے کی تکلیف میں، کسی کے پتھری ہے گردے میں، اب وہ سوچ کے وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹینشن لے کر جو ہے نا اور زیادہ اپنے آپ کو وہ یوں سمجھیے کہ وہ بیماری میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر، اس کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ یہ بیماریاں یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اپنا علاج کروائیں، علاج میں سستی نہ کریں، کوشش اپنی جاری رکھیں، لیکن ہمت بھی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی، کینسر کا وظیفہ ارشاد۔ اس کے لیے سورہ مریم، اس کو اگر خود مطلب اس کے تلفظ درست ہیں پڑھنے والے کے، تو خود سورہ مریم اس کو پورا پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے، اور اس کو پانی کو پئیں، سارا دن پئیں۔ اگر کوئی دوائی وغیرہ یوز کر رہے ہیں، جیسے اس مرض کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں یا کوئی سیرپ آتے ہیں، تو اگر ٹیبلٹس وغیرہ ہیں تو اسی دم والے پانی سے اس کو بھی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے، اور 40 دن کنٹینیو کوشش کرنی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔
اگر 40 دن اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض بھی جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. کینسر کے مریضوں کا بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے. روحانی علاج کے بستوں پر اس کی خود ہم نے الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی. اسی سے کینسر کے مریض جو جاری آزمائش میں تھے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے علاج کروایا. الحمدللہ. کچھ عرصہ علاج جاری رہا. پھر بعد میں انہوں نے رپورٹس کروائیں. رپورٹس ان کی آئیں تو الحمدللہ عز و جل کینسر کا نام و نشان. اللہ پاک کی رحمت ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا. کینسر کیا دیگر بیماریاں، کوئی بیماری ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج ہی نہ ہو. ہر بیماری کا علاج ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز کافی سارے ہیں اور کچھ میں شامل کر لیتا ہوں. آخر میں جلدی ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں کہ بھائی مجھے 5 سال سے زکام کا مرض ہے. صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ پانی بہنے لگ جاتا ہے. کوئی عمل بتائیے. دیکھیں اگر کسی کو بعض اوقات موسمی بھی امراض آ جاتے ہیں نا، اب جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام، کھانسی، گلے کے امراض، اسی طرح بعض اوقات دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی کافی آزمائش ہو جاتی ہے. تو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ نشے کی عادت چھڑانے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ نشے سے اس کی عادت چھوٹ جائے. کسی کے لیے معلوم کیا ہے تو دیکھیں ایک کام کیجئے گا. ایک آپ پیالہ لیں گے نا، پیالہ لیں، غیر استعمال شدہ پیالہ لیں اور اس پیالے میں یا حمیدو 90 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو پڑھ کر آپ پیالے پر دم کر دیں. اب اس دم کیے ہوئے پیالے میں اب پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں کہ جو اس برے عادت میں مبتلا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وہ نشے کی عادت سے جان چھوٹ جائے گی. صرف نشہ ہی کیوں نہ ہو، دیگر جو بری عادتیں ہیں اگر اس کے اندر ہیں تو کسی کو بھی، اب کسی کی بری عادتیں نہیں جاتی، بری باتیں کرنے کی عادت نہیں جاتی، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، بری عادتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا بتایا، یا اللہ پاک جشن ولادت کا صدقہ، آقا کی شب ولادت کا صدقہ، ہمارے ناظرین کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، آصف، سحر میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.